السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے دماغ میں یہ باتیں آتے کہاں سے ہیں۔ ہر ماہ 2 ماہ بعد پھر سے تمہیں دورہ پڑ جاتا ہے، جب میں 1000 بار سمجھا چکا ہوں کہ میری زندگی میں کسی دوسرے کے بچے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو نہیں ہے، پھر کیوں تم بار بار یہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہو؟ میں نے نام ہی لیا تھا وسیم کے سامنے کہ وہ ایسے شروع ہوئے کہ پھر میری آواز بھی نہ نکل سکی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اب اگر دوبارہ تم نے نام لیا نا کسی کا بچہ لینے کا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم بار بار یہ ذکر کر کے مجھے میری کمی کا احساس دلاتی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تم ان 4 سالوں میں ہی بری طرح تھک چکی ہو۔ آخر میں وہ بے بس نظر آنے لگے تو ان کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر مجھے ان پر ترس آنے لگا اور ہر بار کی طرح یہی سوچا کہ اب میں یہ ذکر کبھی نہیں کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ نام نہیں لوں گی، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرے دن وسیم کی بہن مریم، جو کہ میرے بھائی کی بیوی تھی، روتے دھوتے گھر میں داخل ہوئی۔ میرے بھائی سے اس کی وہ کمی برداشت نہ ہوئی جو میں 4 سالوں سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ ہماری شادی کے پیچھے پسند بھی تھی، جبکہ مریم اور حماد بھائی کا رشتہ صرف ہمارے بڑوں کی مرضی سے ہی ہوا تھا، جبکہ ڈاکٹر کے مطابق وہ ماں بن سکتی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہی کوئی دیر تھی، مگر حماد بھائی سے صبر نہ ہوا۔ پہلے بھی کئی بار وہ لڑ کر گھر آ جاتی تھی۔ حماد بھائی بھی غصے کے تیز تھے، مگر کبھی ان جھگڑوں کا اثر ہمارے رشتے پر نہیں پڑا تھا۔ مگر اب وہ طلاق کا داغ لے کر خالی ہاتھ آئی تھی۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی نہ لیا اور وسیم سے بولی، ابھی اسے طلاق دے کر نکالو اس گھر سے، میں اس کی بہن کو نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے اس نے مجھے نکال دیا، تم ابھی کے ابھی اسے نکالو اس گھر سے، ورنہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اور میں سب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کوئی تو میرے حق میں بولے، مگر اس وقت ان کی بیٹی اجڑ کر آئی تھی اور جس نے اجاڑا تھا میں اس کی سگی بہن تھی، اور وہ رات میرے لیے اس گھر میں آخری ثابت ہوئی۔ وسیم مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، رات انہوں نے الگ گھر میں رہنے کا بھی سوچ لیا، مگر دوسرے دن 10 بجے تک جو باتیں سنی اور برداشت کیں، ان سے میری ہمت جواب دے گئی۔ 11 بجے جب اماں مجھے لینے آئیں تو ان کے گلے لگ کر میں خوب روئی۔ مجھے بنا کسی غلطی کے سزا دی جا رہی تھی۔ اماں مجھے ساتھ لے آئیں۔ میرا خیال تھا کہ جب سب کا غصہ ختم ہوگا تب وسیم مجھے واپس لے جائیں گے، مگر اماں کے گھر آ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ دروازے میں خود پر ہمیشہ کے لیے بند کر کے آئی ہوں، کیونکہ حماد بھائی ایسا ہی چاہتے تھے۔ 3 برس بیت گئے، میں اب بھی اس موڑ پر کھڑی تھی۔ حماد بھائی بھی شادی کر کے گھر بس آ چکے تھے اور مریم کی شادی اس کے کزن سے 2 برس پہلے ہی ہو گئی تھی۔ میرے لیے کئی رشتے آئے مگر میرا دل نہ مانا۔ مجھے اب بھی اس شخص کا خیال آتا جو ہر کمی کے ساتھ بھی مجھے قبول تھا۔ ہم بہت خوش تھے، پھر ایسی آندھی چلی کہ نہ خوش رہے اور نہ ہی ساتھ۔ آج جب ماں کسی فوتگی سے آئیں تو مجھے بتایا کہ وسیم کے محلے کی عورتیں ملی تھیں، جن سے پتہ چلا کہ وسیم نے بھی کسی بیوہ سے نکاح کر لیا ہے، تو جیسے اچانک سے میں کھڑے کھڑے تھک گئی۔ اس سے پہلے کہ گر جاتی، میں نے بھی زندگی سے قدم ملا کر چلنے کا فیصلہ کیا، اور اماں کی یہی خواہش تھی کہ یوں جب عادل کا رشتہ آیا تو میں بھی انکار نہ کر سکی۔ عادل کے پہلے سے 2 بچے تھے، ایک 10 سال کا اور دوسرا 8 سال کا۔ وہ چھوٹے تھے جب ماں چل بسی۔ عادل نے شادی کا فیصلہ تب کیا جب بچے بڑے ہو گئے، اور یوں میں ان کے بڑے بچوں کی ماں بن کر عادل کی زندگی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ اللہ پاک لمبی لمبی زندگی دے آپ کے بیٹوں کو عادل صاحب، بہت ہی نیک اولاد ہے آپ کی۔ جب وہ گاڑی والا مجھے ٹکر مار کر بھاگ گیا تو مجھے لگا کہ برستی بارش میں ابھی کسی گاڑی کے نیچے آ کر زندگی کی بازی ہار دوں گا، مگر پھر آپ کے بچے میرے لیے فرشتہ بن کر آئے، مجھے اسپتال لے کر گئے اور پھر اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ باہر عادل سے باتوں میں مصروف تھا اور ہمارے بچوں کی تربیت کی تعریف کر رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ ان کی تربیت کس کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ زہرا چائے لے کر باہر جا رہی تھی تو میں نے ٹرے اس کے ہاتھوں سے تھام لی کہ میں چائے خود لے کر جاتی ہوں اور مہمان سے بھی مل لوں گی۔ ٹھیک ہے امی، میں تب تک کچن صاف کر لوں۔ زہرا کچن میں چلی گئی اور میں نے باہر کی طرف کا رخ کیا، اور عادل کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی فوراً اٹھ کر میرے ہاتھوں سے ٹرے تھام لی اور پھر ہمارا تعارف کروایا۔ جناب وسیم صاحب، یہ ہے ہماری بیگم، ہماری اس جنت کی مالک۔ اور وسیم جو اٹھے کرسی سے تو بیٹھنا ہی بھول گئے۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور نظر کا چشمہ بھی لگ چکا تھا۔ ان کی نظروں میں نہ جانے کون کون سے رنگ تھے، حیرت، حسرت، بے یقینی اور نہ جانے کیا کیا۔ تب عادل نے ان کو بیٹھنے کا کہا۔
میں نے خیر خیریت پوچھی اور کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اور کمال کا اختیار تھا اس شخص کو بھی خود پہ کہ پہچان کا جو چھوٹا سا لمحہ بھی درمیان میں آنے دیا ہو۔ ہاں، یہ ضرور کہا کہ آپ کی بیگم اتنے بڑے بچوں کی اماں نہیں لگتی۔ وقت تو لگتا ہے چھو کر بھی نہیں گزرا شاید انہیں۔ عادل صرف مسکرا دیے، مگر اب بولنا بنتا تھا میرا۔ ان بچوں کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں نے ماں بن کر پالا ہے انہیں، اور بڑے اچھے سے تربیت کی ہے، اور بہت ہی نیک اولاد نکلی ہے ہماری۔ میں نے تربیت پر زور دے کر کہا تو وہ مسکرائے۔ جی جی، بالکل ٹھیک کہا۔ سچ میں آپ کی اولاد دیکھ کر پتہ چلتا ہے تربیت کا۔ چائے ختم ہو چکی تھی۔ میں نے برتن اٹھا لیے۔ اس سے پہلے کہ غائب ہو جاتی، عادل کے سوال نے قدم پکڑ لیے۔ آپ کی بیوی اور بچے؟ اور وسیم کے جواب نے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ جی ماشاءاللہ سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے اور بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے۔ ہاں، ہماری بیگم آپ کی بیگم جیسی اسمارٹ نہیں رہی۔ برتن کچن میں رکھ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ باہر جو 2 مرد بیٹھے تھے، ان میں سے ایک سے میں نے محبت کی تھی اور دوسرے نے مجھ سے بہت محبت کی تھی، اور دونوں سے ہی محبت کا رشتہ تھا۔ مگر یہ کیسا سامنا ہوا آج اپنے ماضی سے کہ میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہی۔ وہ کمزوری جس کو وجہ بنا کر مریم کو طلاق ہوئی تھی، وہ اس میں تو تھی ہی نہیں، وہ تو حماد بھائی میں تھی۔ اور 4 سال جس کمزوری کو وسیم نے گلے لگا کر رکھا تھا اور جس کمزوری کو اپنا نام دے رکھا تھا، وہ اس میں نہیں بلکہ میرے اندر تھی۔ خاموشی سے ایک آنسو نکلا اور میری ڈائری میں گم ہو گیا۔ کتنی محبت رہی ہوگی اس شخص کو مجھ سے۔ دوسرے عادل، جن کو ساتھ لے کر شروع میں ڈاکٹر کے ہاں 1 2 بار گئی تھی میں، مگر پھر عادل لے کر ہی نہیں گئے۔ مجھے یہی کہا ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی دیر ہے، مگر میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بات آج مجھے سمجھ آئی تھی۔ ہاں، مجھے یہ کمی محسوس نہ ہوئی کبھی خود میں کہ میری زندگی میں پہلے مرد نے مجھے اس کمی سے انجان رکھا، دوسرے نے انجان بھی رکھا اور اس کے بچوں نے کمی بھی پوری کر دی۔ سفر زندگی میں یہ کمی مجھے محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اللہ نے محبت سے میرا دامن ہمیشہ بھرے رکھا۔ اب ڈائری رکھ کر اٹھوں کہ عادل گیٹ بند کر کے اندر آ رہے تھے۔